نماز کی الگ الگ حالت میں ہمارا ہاتھ اور انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، نماز کی الگ الگ حالت ہے۔ جیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کا حکم کچھ اور ہے کہ ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے کچھ اور حکم ہے، اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے کچھ اور حکم ہے، اور اسی طریقے سے ہماری انگلیاں کس طریقے سے ہونے چاہیے، الگ الگ حکم ہے۔ آئیں ایک ایک کر کے اسے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قیام کی حالت میں ہمارا ہاتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم قیام کی حالت میں ہیں یعنی کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا ہاتھ ہمارے زانوں پر، ہمارے ران پر اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور ہماری انگلیاں جو کھلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ انگلیاں ہماری ملی ہوئی ہونی چاہیے اس طریقے سے، اور اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ رہا ہے، اس طریقے سے رکھ رہا ہے، یا انگلیاں اس طریقے سے کھول کر رکھ رہا ہے اپنے زانوں پر، تو ایسی صورت میں اس کی نماز تو باطل نہیں ہے، لیکن ہاں اسے مستحب کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا ہاتھ کہاں پر ہونا چاہیے، توجہ کیجیے گا، اور ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ دونوں الگ الگ گھٹنوں پر ہیں اور انگلیاں ہماری کھلی ہوئی ہونی چاہیے، جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طریقے سے رکوع نہیں کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی رکوع کے عالم میں اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر نہیں رکھ رہا ہے، یا پھر اس کی انگلیاں جو ہے وہ کھلی نہیں ہے بلکہ بند ہے، تو ایسی صورت میں اس کے رکوع کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کی نماز بھی صحیح ہے، ہاں اسے مستحب کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب ہم دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمارے چہرے کے مقابلے میں ہو، چہرے کے سامنے ہو، اور انگلیاں ہماری جو ہیں وہ سب کی سب ملی ہوئی ہوں سوائے انگوٹھے کے، یعنی اس طریقے سے انگوٹھا دونوں کھلا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام انگلیاں بند ہیں۔ ہمارے چہرے کے سامنے اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اس طریقے سے نہیں رکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز اور اس کے قنوت پر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان ہو یا پھر تشہد کی حالت میں ہو، تو ایسی صورت میں ہمارا ہاتھ دونوں کہاں پر ہونا چاہیے، ہمارے زانوں پر ہونا چاہیے، ہمارے ران پر، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے رکھنا مستحب ہے۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پھر ہمارا ہاتھ کہاں پر ہونا چاہیے اور انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس دونوں پر توجہ کیجیے گا۔ ہماری انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے دونوں ہاتھوں کی، اور کان کے برابر ہمارے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے۔